اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاک آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین کرام، جو بھی چیز ہے زمین و آسمان کے درمیان وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ جب معصومین علیہ السلام نے یہ فرمان جاری فرمایا تو آگے سے ایک بندے نے پوچھا کہ مولا، خنزیر بھی اسی دنیا میں رہتا ہے اور کتا بھی رہتا ہے، کتا کیا تسبیح کرتا ہے؟ تو کتا یہ کہتا ہے کہ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر یہ تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ شکر الحمدللہ، اللہ نے مجھے خنزیر بنایا اور دشمن اہل بیت نہیں بنایا، منافق نہیں بنایا۔ آج بھی ایک ناسبی کے کتے کا میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ معجزات آل محمد میں یہ معجزہ درج ہے کہ ایک کتے کا ناسبی کو زخمی کرنا، کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز فجر پڑھی اور نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف رخ کیا اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ایک انصاری آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نماز فجر پڑھنے کے لیے گھر سے آ رہا تھا کہ فلاں یہودی کے کتے نے مجھ پر حملہ کیا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے اور میری پنڈلی کو زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم ہو گیا۔ دوسرا دن ہوا تو ایک اور صحابی آیا اور اس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی یہودی کے کتے کی شکایت کی اور کہا کہ اس کے کتے نے مجھ پر حملہ کیا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے اور میری پنڈلی کو زخمی کر دی، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کتا باولا ہو گیا ہے اور باولے کتے کو مارنا واجب ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو انس نے اس کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ رسول خدا تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ یہودی نے فوراً دروازہ کھولا اور حضرت سے کہا، ابو القاسم، اگر آپ کو میری ضرورت تھی تو کسی کو بھیج کر مجھے طلب کر لیا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کتا باولا ہو چکا ہے اور اس نے میرے دو ساتھیوں کو زخمی کیا ہے، اور تم یہ جانتے ہو کہ باولے کتے کو مارنا ضروری ہوتا ہے، لہذا تم اپنے کتے کو یہاں لے آؤ تاکہ اس سے مارا جا سکے۔ تو یہودی اپنے گھر گیا، کچھ دیر بعد کتے کے گلے میں رسی ڈالے ہوئے لے آیا۔ جب کتے نے حضرت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت عطا کر دی اور اس نے فصیح عربی زبان میں رسول خدا پر سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ یہاں کیوں تشریف لائے اور آپ مجھے قتل کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے مومنین، نبی یا امام وہ ہوتا ہے جو ہر جنس کی بولی کو سمجھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے میرے فلاں صحابی کے کپڑے پھاڑے اور تو نے ان کی پنڈلیوں کو زخمی کیا ہے۔ کتے نے کہا، یا رسول اللہ، جن افراد کا آپ نے نام لیا ہے وہ دونوں منافق ہیں۔ دیکھیے کتا بھی پہچان گیا ہے کہ وہ دونوں منافق ہیں، کیونکہ سلمان فارسی محمد علیہ السلام اور جناب ابو ذر علیہ السلام بھی اسی گلی سے گزرتے تھے اور صحابی جو ہوتے تھے وہ بھی اسی گلی سے گزرتے تھے اور معصوم علیہ السلام رسول پاک کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کو کتا کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ دو بندے ہیں، ان کو کتے یعنی کاٹ لیا تو وہ کتا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جن کے آپ نے نام لیے یہ دونوں منافق ہیں۔ تو کیوں منافق ہیں؟ اور وہ دونوں آپ کے ابن عام علی ابن ابی طالب سے دشمنی رکھتے ہیں، یعنی کتا بھی جانتا ہے، کتا بھی اتنا یقین رکھتا ہے کہ جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے وہ منافق ہے۔ تو یہ لوگ کتے سے بھی بدتر ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے، اور وہ جب یہاں سے گزرتے تھے تو وہ ان کی تنقید کرتے ہوئے گزرتے تھے، اس لیے مجھے ان پر غصہ آ گیا اور میں نے ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی یہ گفتگو سنی تو آپ علیہ السلام نے اس کے مالک سے فرمایا، اس کتے سے اچھا سلوک کرو۔ پھر آپ واپس ہونے لگے تو یہودی آپ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا، یا رسول اللہ، میں کتے سے گرا ہوا تو نہیں ہوں، میرا کتا آپ کو رسول کہتا ہے تو میں آپ کا انکار کیوں کروں؟
لہٰذا میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت اور آپ کے ابن عم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہودی اپنے پورے کنبے سمیت مسلمان ہو گیا۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ 3 گواہیاں دینی چاہیے۔ یہاں رسول پاک فرما سکتے تھے کہ یہودی 2 گواہیاں دے، آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک رہے تو آپ مومن بن جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے 3 گواہیاں دلائی ہیں۔ یہ 3 گواہیاں چاہے نماز ہو، چاہے کلمہ ہو، چاہے اذان ہو، چاہے اقامت ہو، اس میں 3 گواہیاں بھی ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیہ بتایا کہ ہر جگہ 3 گواہیاں ہیں۔ تو مومنین کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔